السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کی شو ریل پاکستانی کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا شو اس حوالے سے اسپیشل ہے کیونکہ ہم بات کریں گے پولیو کی، اور ہم جب پولیو کی بات کرتے ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں وقت کے ساتھ ساتھ پولیو میں کافی کمی آ چکی ہے، جس کا کریڈٹ سندھ حکومت اور ان کا ڈپارٹمنٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کو بھی جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت ایکٹیو ہو کے کام کرے، جس کے کوارڈینیٹر ارشاد سوڈر صاحب ہمارے ریل پاکستانی بھی، ہم ان سے مزید پولیو کے حوالے سے جانیں گے۔ اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ وہ کئی ڈسٹرکٹ میں جو ہے ڈپٹی کمشنر بھی رہ چکے ہیں، بڑے زبردست سے سول سرونٹ ہے، تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ارشاد صاحب، ہم اپنے شو ریل پاکستانی میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام مونا، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دس شو۔ آئی نو آپ ذرا بزی تھے اپنے کام میں، لیکن یہ جو بات چیت تھی آپ سے انٹرویو بھی بہت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے پولیو کی۔ تو ویسے تو ہم یہ پوری دنیا کو تاثر یہی جاتا ہے کہ پاکستان میں پولیو ہے، لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے کہ وقت اور حالات کے مطابق پاکستان میں جو پولیو ہے کافی کنٹرول ہو چکا ہے۔ اس کے نمبر جو کیسز ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہے ہیں، لوگوں میں شعور آ رہا ہے، ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں، اویئرنیس بھی آ رہا ہے، اور اس کی وجہ ہے obviously بات ہے ای او سی کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے، آپ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ تو کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ جی ایک تو تھینک یو ویری مچ فار پکنگ دس سبجیکٹ۔ پولیو میرے بھی دل کے بڑا قریب ہے، اور میں اس کو تھوڑا سا ایک گلوبل پرسپیکٹو میں آپ کو بتاؤں کہ اٹس اے گلوبل پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو جو 1988 میں شروع ہوا۔ تب روزانہ دنیا میں 1000 سے زیادہ بچے جو ہے وہ پولیو سے افیکٹ ہوتے تھے، لاکھوں میں تعداد ہوتی تھی سالوں میں۔ اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان اور افغانستان میں رہ گیا، باقی تمام دنیا سے یہ بیماری ختم ہو گئی ہے۔ اٹس اے بگ نوبل کاز کہ آپ ڈیزیز کو کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ کر دیں۔ یہ بڑی بات ہے۔ اور آپ ساری دنیا میں دیکھیں 195 کنٹریز میں سے صرف 2 کنٹریز رہ گئیں، اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہ بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے اس میں نہ صرف دن رات محنت کریں، بلکہ ایز اے قوم، ایز اے معاشرہ، ہم سارے اس کی اہمیت سمجھ کے اس کو ایریڈیکیٹ کریں۔ جیسے آپ نے کہا، بے شک پاکستان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو 1994 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب پرائم منسٹر تھیں، تب پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو کا اسٹارٹ ہوا۔ ان کی بیٹی سے ہی ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو، آصفہ بی بی کو، جو ابھی ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں، ان کو جو ہے وہ قطرے پلائے، وہ ایمبیسیڈر بھی ہیں ہماری پولیو کی۔ تو وہاں سے وہ اسٹارٹ ہوا، تب بھی پاکستان میں اس ٹائم بھی 1500 سے زیادہ کیسز آتے تھے۔ کتنے؟ 1500؟ 1500 سے زیادہ کیسز جو ہے وہ سالانہ پاکستان میں آتے تھے۔ آج کی اگر بات کریں تو پچھلے سال جو ہے وہ 6 کیسز تھے پاکستان میں۔ اس سال جو ہے بدقسمتی سے ابھی تک 5 کیسز ہیں، جو 4 بلوچستان سے ہیں اور ایک پچھلے ہی ہفتے شکارپور سے جو ہے وہ کیس آیا۔ تو ہم پروگریس تو ایک طرف دیکھتے ہیں کہ جہاں 1500 کیسز سال میں آتے تھے، وہاں ہم چند کیسز پہ آ گئے۔ دنیا میں وہ لاکھوں وہ بھی کیس، بارڈرز کا ایشو ہے، کیونکہ وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں بارڈرز لگتے ہیں تو وہاں سے پھر وہ ہم دیکھیں کہ پچھلے 2 سال جو ہے وہ سندھ میں، 2 سال میں تو کیس بالکل نہیں تھا، وائرس ہی نہیں تھا۔ کیس اگر دیکھیں تو 3.5 سال جو ہے وہ سندھ میں کیس نہیں تھا، اور 2 سال وائرس بھی نہیں تھا۔ لیکن وہ پچھلے سال افغانستان سے، کیونکہ ہماری فریکوینٹ موومنٹ آف پاپولیشن ہوتی ہے، تو لوگ جو ہے وہ افغانستان سے پاکستان آتے ہیں، تو وائرس جو ہے وہ، اس کو ہم انٹروڈکشن کہتے ہیں یا امپورٹیشن کہتے ہیں، وائرس کی پچھلے سال ہوئی، جس کی وجہ سے دوبارہ یہ کیسز، نہیں تو پچھلے سال ہمارے 1 سال پہلے 15-20 مہینے ہمارے پاس کیس نہیں تھا۔ لیکن ایک ہمارے پاس یہ ایک ابھی بھی وائرس کا ہونا اور بچوں کا ڈسیبل ہونا ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، میں سمجھتا ہوں۔ ایک بچہ ابھی شکارپور میں جو ہمارا کیس آیا، میں سمجھتا ہوں 4 کیسز بلوچستان سے آئے، ایک بھی بچہ ایسی بیماری سے ابہج ہو جائے جو پریونٹ کی جا سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کے لیے وہ ٹریجڈی ہے، یہ پوری قوم کی ٹریجڈی ہے کہ ایک بیماری جو ساری دنیا نے ختم کر دی، ہم ابھی تک اس کو ختم نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں تو کتنے کیسز آتے تھے، اور اس میں سے ہم کتنا کم پہ ابھی تو پہنچ کس گئے۔ طرح سے کام ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ خود بھی کوارڈینیٹر ای او سی کے، کس طرح سے آپ کی کوارڈینیشن ہوتی ہے دیگر ڈپارٹمنٹ سے؟ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے؟ اور کیونکہ سچی بات ہے، کہنا آسان ہے، آپ کی 24 مطلب اف آئی ایم ناٹ رانگ، آپ کی جو ہے 24 کروڑ آبادی ہے، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ آئی ایم ٹیکنگ دا نمبرز کریکٹلی، جو ہماری پاپولیشن جس حساب سے ماشاء اللہ سے گرو کر رہی ہے، تو اس کو سمجھانا، اس کو شعور دینا
یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. آپ کو کسی آپ سوچ چینج کر دیں, وقت اور حالات میں نے کہا نا کہ تبدیلی ہو رہی ہے, تو کس آپ لوگوں کا ڈپارٹمنٹ کس طرح سے کام کرتا ہے؟ ایک تو جیسے آپ نے اسٹرکچر کا پوچھا, تو ہماری میجر اسٹرکچر جو ہے ہمارا ایک نیشنل لیول پہ ایک NEOC ہوتا ہے, جس کو نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کہتے ہیں. اس پہ ایک کوآرڈینیٹر ہوتا ہے, اور چاروں پروونسز میں جو ہے وہ پروونشل ایمرجنسی آپریشن سینٹرز ہیں, اور میں سندھ کا جو ہے وہ کوآرڈینیٹر ہوں. سندھ گورنمنٹ کے تمام اضلاع میں جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو یہاں سے میں کوآرڈینیٹ کرتا ہوں. کوآرڈینیٹ نہ صرف گورنمنٹ کے آفیسز کے ساتھ, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کی رول ہے اس میں. ہمارے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ, وہ اس پروگرام کو ہیڈ کرتے ہیں, پوری کیمپین کو مانیٹر کرتے ہیں, سپروائز کرتے ہیں. ساتھ ہمارے پاس انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں. ہمارے پروونشل EOC میں آپ دیکھیں گے میرے ساتھ WHO, یونیسیف, گیٹس فاؤنڈیشن, CDC, یہ ساری آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں. ہمیں ٹیکنیکل اسسٹنس بھی دیتی ہیں. آپریشنل پلاننگ میں جو ہے ان کا کام ہوتا ہے, تو ہم وہ ساری ایکٹیویٹی کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس آفس سے. اور ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ اتنے میسو لیول کا کام ہے کہ ایک کیمپین کے اندر پوری سندھ کا اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں, 80,000 جو ہمارے ورکر ہیں وہ 7 دنوں کے لیے لوگوں کے پاس جا کے ڈور ناک کرتے ہیں. صرف کراچی میں جو ہے وہ 24,000 سے زیادہ پچھلی کیمپین میں, جس میں ہمارا اسکوپ کم تھا, نہیں تو 35,000 36,000 ہمارے ورکرز کراچی میں لوگوں کے ڈور پہ دستخط دیتے ہیں کہ جی آپ اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کرائیں. اور ابھی تک یہی چیلنج ہے کہ ہمارا ورکر جو ہے اس گرمی میں, بارش ہو, آج کل آپ کو پتہ ہے کتنی گرمی ہے, پچھلے دنوں ہیٹ ایمرجنسی تھی, لیکن کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وائرس موجود ہے, ہمارے بچے افیکٹ ہو سکتے ہیں, تو ہم نے کیمپین کی, اور ہمارے اس گرمی میں جب آپ 47 اور 50 کو ٹچ کر رہے ہیں, ہمارے ورکرز اس گرمی میں نکلے اور انہوں نے لوگوں کے دروازے ناک کیے کہ جی اپنے بچوں کو قطرے پلائیں. اور وہ ہمارے مینلی ورکرز کیونکہ عورتیں ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ فیمیل ورکرز جو اپنا بچہ گھر چھوڑ کے دوسرے بچوں کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے, دوسروں کے بچوں کی حفاظت کے لیے نکلتی ہے, بیکاز ایک کاز بڑا ہے. ٹھیک ہے, قرآن شریف میں ہے کہ ایک جان بچائی تو گویا آپ نے تمام انسانیت کی جان بچائی. تو میں تو اس کو اس روح سے دیکھتا ہوں کہ اگر ہم نے ایک بچے کی ڈسیبلٹی اگر بچا لی, تو اس کا کتنا بڑا, اس کا جو تناظر میں دیکھیں تو بڑا کردار ہے ان کا. اور لیکن اس کے باوجود چیلنج اتنا ہے کہ بہت سارے فیملیز اس پولیو ورکر کی اس کی قدر کرنے کے بجائے ان کو ٹھکرا دیتے ہیں, ان سے بات نہیں کرتے کہ جی بار بار آ جاتے ہیں. بھئی بار بار آپ کے بچے کے لیے آ رہے ہیں, آپ کے بچے کی حفاظت کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اس قومی فریضہ نبھانے کے لیے آ رہے ہیں. میں تو اس کو ایک بچے کی ڈسیبلٹی کے ساتھ ساتھ اپنے قومی نظریے سے دیکھتا ہوں کہ جی کیسے تناظر میں دیکھتا ہوں کہ جی پوری دنیا میں 2 ملکوں کے نام آتے ہیں جہاں سے پولیو ختم نہیں ہوا, اور اس میں افغانستان کے ساتھ ہمارا نام آتا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ گورننس کے انڈیکیٹرز ہمارے کنٹری سے بہت نیچے ہوں گے. تمام افریقن کنٹریز جو ہے وہ انہوں نے ایریڈیکیٹ کر لیا, لیکن ابھی تک ہمارے پاس جو ہے وہ پولیو ہے. تو اس سے ہماری گورننس اسٹرکچرز پہ بھی سوال آتا ہے. لیکن اس کی ریزن کیا ہے کہ جی ہماری جو کمیونٹی ہے, ساری کمیونٹی جو ہے وہ پولیو کی ویکسین کو ایکسیپٹ نہیں عوام کرتی. کو یہی ہے کہ عوام جو ہے تعاون کرے, سپورٹ کرے, اور ظاہر سی بات ہے اس بات کو, اس چیز کو سمجھے کہ وہی بات ہے, 2 پولیو کے قطروں کا سوال ہوتا ہے اور بچے کی جو ہے ایک صحت مند زندگی مل سکتی ہے. تو واقعی یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری عوام جو ہے اس بات کو ضرور سمجھے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ سے آپ کی جو ہے اتنی کوآرڈینیشن رہتی دیگر انٹرنیشنل دیگر جو ہے آرگنائزیشن ان کے ساتھ ساتھ بھی, لیکن میں نے ایک جو چیز ہے جو مجھے یہاں پہ جو کھینچ کے بھی لائی ہے, کیونکہ میں نے خود بھی اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہوئے دیکھا, بڑے ایکٹیو ہو کے آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ میں نے دیکھا کہ کیونکہ میں اسلام آباد بھی جا چکی ہوں آپ لوگوں کے ادھر, میں نے ادھر بھی دیکھا کہ وہ بڑے مطمئن ہیں آپ لوگوں کی پرفارمنس سے, چیزوں کو بھی رکھتے ہوئے. تو آگے آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہے, کس طرح سے ہے آگے, کیا پلانز ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اتنے عرصے تک یہاں پہ بھی پولیو نہیں ہوگا پاکستان میں؟ انشاءاللہ. نمبر 1 تو جیسے آپ نے پہلے ہی بتایا کہ نمبر سے ہم دیکھیں, کچھ لوگوں کو شک ہوتا ہے, وہ سب کہتے ہیں کہ جی پولیو کبھی نہیں ختم ہوتا. ان کے لیے تو اس سے زیادہ کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ہی 1500 کیسز میں سے آج ہم جو ہے سنگل ڈیجٹ کیسز پہ ہیں. تو یہ بڑا سفر ہے جو ہم نے طے کیا ہے, جس کی وجہ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں وی آر آن دی لاسٹ مائل آف ایریڈیکیشن, اینڈ لاسٹ مائل از آلویز چیلنجنگ, لاسٹ مائل از آلویز ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے, وہاں پہ چیلنجز زیادہ ہوتی ہیں. ہم نے وائرس کو بالکل ختم کرنا ہے
پاکستان سے افغانستان سے وائرس ختم ہو گیا، مطلب دنیا سے پولیو بالکل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہوپ اس لیے نظر آتی ہے کہ آپ پولیٹیکل لیڈرشپ دیکھیں، کنٹری لیول پہ آپ دیکھیں پرائم منسٹر، پروونشل لیول پہ دیکھیں ہمارے چیف منسٹر نہ صرف ہماری میٹنگ چیئر کرتے ہیں، پچھلی کیمپین میں وہ خود فیلڈ میں جا کے ہمارے پولیو ورکرز کو انہوں نے ایڈریس کیا مارننگ اسمبلی میں، جو روٹین میں ہم مارننگ اسمبلی کرتے ہیں جب ورکرز جو ہے اپنے ایریا کے لیے نکلتے ہیں. ہی وینٹ آؤٹ ان گجرو ڈسٹرکٹ ایسٹ کی ایک مشکل ترین یو سی ہے ہمارے لیے، وہاں پہ گئے اور ورکرز کو انہوں نے خود خطاب کیا اور ان کو موٹیویٹ کیا، ان کے مسائل سنے. وہ خود میٹنگ، میڈم ہماری منسٹر جو ہیں سندھ گورنمنٹ کی، وہ ہر کیمپین میں خود جو ہے وہ خود جو ہے وہ مڈ کیمپین ریویوز کرتی ہیں، فیلڈ میں جاتی ہیں. تو وہ ایک پولیٹیکل اونرشپ آپ کو نظر آتی ہے. ہماری انتظامیہ دیکھیں، آپ کیمپین کے دوران دیکھیں، تمام ہمارے کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنر لیول تک وہ سارے فیلڈ میں ہوتے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کمشنر کراچی واز ہمسیلف آن دا اسٹریٹس، آن روڈ، کہ جی کہاں پہ مسائل ہیں ان کمیونٹی سے بات کرنے کے لیے. تو یہاں پہ ایک سائڈ پہ جو مجھے ہوپ نظر آ رہی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کی اونرشپ اور ایفرٹ ہے، اور جہاں پہ ہمیں چیلنج ہے وہاں پہ بھی مجھے ہوپ نظر آ رہی ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے اس بات کو سمجھ رہی ہے. وہ جو خدشات ہوتے تھے پہلے وہ پولیو ویکسین کے ختم ہو گئے ہیں، کوئی ایسا خدشہ نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم نہ کرائیں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے یوتھ جو ہے، میں آپ کا مثال دوں گا، ٹھیک ہے، یو آر آر پولیو ایمبیسیڈر، ٹھیک ہے، آپ نے ہماری پولیو ایمبیسیڈرز کی انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا، یو وینٹ آؤٹ ان دا کمیونٹی. نہیں تھینک یو، آپ اپنے لوگوں پہ وہ کانفیڈنس دیتے بھی ہیں اور ان پہ کرتے بھی ہیں، مطلب یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. یہ بھی میں نے اس ڈپارٹمنٹ کی بڑی اچھی لیکن چیز بیکاز دیکھی ہے. دیٹ از دا کی، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب تک اونرشپ کمیونٹی کی نہیں ہوگی، اٹ از ناٹ گورنمنٹس جاب اونلی، یہ ہماری پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، ہماری اگر پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے تو ہم سب کا نام بدنام ہو رہا ہے. اگر پاکستان کا نام بہتر ہوگا، اچھا ہوگا، تو ہم سب کو فخر ہوگی. ایسا ہی تو ہے. یہ ہمیں ایک قومی ذمہ داری سمجھ کے نبھانا ہے. اور میں ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے فیلڈ ٹیمز کے ساتھ اس گلی میں گئیں جہاں پہ ریفیوزلز تھے، ٹھیک ہے نا. اور ریفیوزلز کے کیا ریزنز کیا ہوتے ہیں؟ بس یہ نہیں پلانا، پتہ نہیں کیا ہے، کیوں آ رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ویکسین کا انکار کیا جائے. اور دیکھیں یہ بیسک بات ہے سمجھنے کی. میں اگر اپنے بچے کو ویکسینیٹ نہیں کرا رہا، کوئی بھی والدین اگر اپنے بچے کو ویکسینیٹ نہیں کرا رہے، وہ اس کو تو رسک پہ رکھ رہے ہیں، لیکن وہ باقی جو اس کے آس پاس بچے ہیں ان کو بھی رسک پہ رکھ رہے ہیں. ان کی اگر کچھ بچے رہ جاتے ہیں جن کی وجہ سے وائرس جو ہے اس کمیونٹی میں رہ رہا ہے. آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کراچی میں ہمارا 30 لاکھ بچوں کا ٹارگٹ ہوتا ہے. ایک کیمپین میں ہم نے 30 لاکھ بچوں تک جو ہے ویکسین کو پہنچانا ہوتا ہے. ان میں سے ہمارے 1.25 لاکھ بچے اس لیے رہ جاتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس نے انکار کر دیا. پھر ہم ان کے پاس دوبارہ جاتے ہیں، ہمارے پاس آ جاتی ہیں رپورٹس، ہماری کمیونیکیشن ٹیمز جاتی ہیں، ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز جاتے ہیں، ڈپٹی کمشنرز ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، اور وہ تعداد جو ہے وہ کم ہو کے 30-35 ہزار تک آ جاتی ہے. کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، جو اپنے بچوں کو ویکسین نہیں کرا رہے ان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ وہ صرف اپنے بچے کو رسک پہ نہیں رکھ رہے، پوری سوسائٹی کو رسک پہ رکھ رہے ہیں. تو ذمہ داری ہے یہ ہر محلے میں. یہ ختم تب ہوگا، میں آپ کو ختم کا سائنسی طریقہ یہ ہے کہ ہر بچے تک اگر ویکسین پہنچ جائے تو پولیو ختم ہو جائے گا. اتنا سمپل طریقہ ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ کہ جب ہر محلے میں کوئی اگر ایک ریفیوزل ہے جو اپنے بچے کو ویکسینیٹ نہیں کرا رہا، تو باقی سارے کہیں گے بھائی کیوں؟ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہم سب پلا رہے ہیں، آپ بھی پلائیں. جب وہ کمیونٹی کا پریشر بڑھے گا، ابھی تو صرف انتظامیہ جا رہی ہے نا، جب یہ کمیونٹی کا پریشر بڑھے گا، جب محلے والے نکلے کہ جی نہیں آئیں اس کو اس سے بات کرتے ہیں، جب وہ یوتھ نکلی، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یوتھ ہمیں جوائن کر رہی ہے اسکولوں میں، یوتھ ہمیں جوائن کر رہی ہے یونیورسٹیز میں، ہمارے ایمبیسیڈرز بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ گلیوں میں جا رہے ہیں، وہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے مجھے اب زیادہ ہوپ نظر آتی ہے کہ گورنمنٹ کمٹمنٹ تو آلریڈی ہے، ہماری یوتھ اور کمیونٹی کی اونرشپ بھی آ رہی ہے. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ میں آپ اس عہدے پہ، لیکن جب آپ کے پاس عہدہ ہوتا ہے تو اہم ذمہ داری ہوتی ہے. اور اس کی میں نے دیکھا، کیونکہ جتنے بھی میں نے انٹرویوز کیا ان کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں اپنی عوام کے لیے کوئی آسانی کر دیں، کوئی اچھا کام کر جائیں. اگر ہم اس جگہ سے کہیں اور جائیں تو اچھے لفظوں میں یاد رکھیں. نہ صرف یہ بلکہ آپ خدا کے سامنے بھی جواب دہ ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. کیا کہیں گے آپ؟ یہ موقع، یہ عہدہ ملنا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے نا نعمت ہے، ایک بلیسنگ ہے کہ ہمیں اپرچونٹی ملی دوسرے لوگوں کی خدمت کرنے کی.
ٹھیک ہے. اور مطلب وہ اگر ہم ایمانداری سے کریں تو وہ ایک طرف تو عبادت بھی ہوتی ہے, دوسری طرف لوگ جو ہے وہ آپ کو یاد کرتے ہیں. جو سب سے زیادہ چیز میں چیریش کرتا ہوں کہ جہاں جہاں میں رہا ہوں, کہاں رہے یہ تو لوگوں کی میں بتائیں. نے خدمت کی ہے. میرا کافی عرصہ میری سروس کا خیبر پختونخوا میں رہا. میں کوہاٹ, مردان, سوابی میں اسسٹنٹ کمشنر رہا, پشاور میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میں چترال میں رہا, نوشہرہ میں رہا, اس کے بعد میں سندھ آیا, سندھ میں چیف سیکرٹری آفس میں رہا, پھر میں ڈپٹی کمشنر ساؤتھ رہا ہوں کافی عرصہ, وہاں پہ بھی ہماری کچھ ایونٹس پہ آپ سے ملاقات ہوئی. تو جہاں جہاں بھی میں نے کام کیا ہے, چترال جیسی وادیوں میں اور کراچی جیسے اربن میٹروپولس میں, تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں, لوگوں کی تہہ دل سے جو ہے وہ خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو لوگ آپ کو بہت زیادہ عزت اور پیار دیتے ہیں, اور وہ آپ کو اس کی قیمت جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی, وہ انویلیویبل ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے جو خوشی ملتی ہے مجھے, تو وہ اس سے جذبہ ملتا ہے, مزید فائر ملتی ہے کہ جی مزید کام کرنا چاہیے مجھے. پھر دن رات ہم بھول جاتے ہیں کہ دن ہے رات ہے, دن رات ہم کام کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے آبویسلی گورنمنٹ بھی ہماری اپریشیٹ کرتی ہے, ظاہری ہماری پرفارمنس ایویلیویشن گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے, ہمارے چیف سیکرٹری ہوتے ہیں, کمشنرس ہوتے ہیں. تو دیٹ آئی فیل سو پراؤڈ ٹو ہیو دس اپرچونٹی اینڈ ہیو ورکڈ ان سو مینی ایریاز آف دا کنٹری. پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں رہ کے, سول سروسز میں ملک کے مختلف کونوں میں آپ جاتے ہیں, اور نہیں, وہاں یہاں پہ پہ ایک اور چیز بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ بات رہ نہ جائے, کیونکہ آپ کا ماشاء اللہ کا ایکسپیرینس دیکھو, ایکسپوجر دیکھو, انٹرنیشنل لیول کا ہے. آپ ہائی اسٹڈیز کے لیے باہر بھی گئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ بھی کوئی موقع ملتا ہوگا ہمارے جو ہے سروسز میں رہتے ہوئے, وہ بھی بتا دیں کہاں کہاں گئے, کہاں سے, کیونکہ آپ کا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے سندھ کی ایک یونیورسٹی سے اپنا جو ہے اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کیا, پھر وہاں پہ ڈائریکٹلی پھر آپ لنڈن گئے ہیں, پھر آپ دیگر جو ہے ممالک میں بھی آپ کی پھر ٹریولنگ بھی رہی ہے, کانفرنس بھی آپ نے اٹینڈ کیا ہے. تو یہ جو ہمارا ریئل پاکستانی ہے صرف یہاں تک محدود نہیں ہے, بلکہ ماشاء اللہ کہاں کہاں جا چکا ہے, تو ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے. جی, اس میں مطلب جیسے میں نے کہا کہ سول سروسز میں بہت ساری اپرچونیٹیز ملتی ہیں, لیکن اگین آپ کو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے. تو میرے میں ہمیشہ کیوریاسٹی رہی کہ جی اپنی کیپیسٹی پہ محنت ضرور کریں. میری کیپیسٹی بہتر ہوگی, میری ٹریننگ بہتر ہوگی, میری ایجوکیشن بہتر ہوگی, تو میں جو ہے جن پوزیشنز پہ رہوں گا وہاں پہ اچھے فیصلے کر پاؤں گا. کیونکہ گورنمنٹ آفیسرس کے جو ڈیسیشنز ہیں اس کی وجہ سے بڑا امپیکٹ آتا ہے آپ کی سروس ڈلیوری پہ, بہت سارا اس سے پبلک پالیسی فارمولیشن میں آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو ہمیشہ خواہش رہی کہ میں اپنی ایجوکیشن کو انہانس کروں. تو میں ایک شیوننگ اسکالرشپ ہوتی ہے یو کے کی, وہ میں نے ارن کی. پشاور میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھا اس کے بعد, اور لنڈن اسکول آف اکنامکس سے میں نے ایک ماسٹرس کیا گورننس اینڈ مینجمنٹ میں. لیکن کیونکہ وہ جو کیوراسٹی ہے وہ پیشن ہمیشہ رہا, تو پھر میں 4-5 سال کے بعد پھر میں ہارورڈ ایک اور ماسٹرس کے لیے, ماسٹرس ان پبلک ایڈمنسٹریشن MPA کرنے چلا گیا. اور اس کے ساتھ میں نے کافی جو ہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ, ڈپلومیسی اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنس پہ کورسز کیے ہیں, اٹلی سے, نیدرلینڈ سے, آسٹریلیا سے. وہ لوگ تو کہتے ہیں اب کیوں جا رہے ہیں پاکستان, ادھر ٹھہر جا ہمارے پاس. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, کیونکہ ایک کمپٹنٹ آفیسر ہوتا ہے, کوئی اپنے ایک سروس میں بہترین ہوتا ہے, تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہی ہے کہ بھائی اتنا ٹیلنٹ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے, کہ واقعی اتنے اچھے ہمارے آفیسرز لیول کے, مطلب اتنے ہائر پوزیشن پہ کام کرنے والے لوگ موجود ہیں. یہ بھی بڑا اچھا سوال بہت ان کے اچھی اپرچونیٹیز ملتی ہیں. میں ہارورڈ کی طرف سے I was nominated as a transition fellow کہتے ہیں, to work with as a policy fellow with Governor Nevada in US. I worked with as a policy fellow for 1 month in Nevada Governor's office, جہاں پہ ہم نے ان کی پالیسیز پہ کام کیا. I had an opportunity to work with West Virginia's legislature on their coal transition policy. اینڈ اسی طرح when I was in London School of Economics, تو ورلڈ بینک کے پروجیکٹ پہ ہم نے ملاوی کے ایجوکیشن سسٹم پہ کام کیا. تو دیر یو گیٹ سو مینی اپرچونیٹیز, بٹ وین یو آر ورکنگ دیئر تو آپ کو خیال آتا ہے کہ جی جو سیٹسفیکشن اپنے ملک میں محنت کرنے کی اور کنٹریبیوٹ کرنے کی ہے, اس سے جو آپ کو ریسپیکٹ ملتی ہے
وہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتا. دیکھیں میں صحیح کہا نا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ ماشاءاللہ ٹیلنٹ ہے, اور کیونکہ ہم جب جاتے ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اتنی ایبلٹی دی ہوئی ہے, اتنے بہترین لوگ دیے ہیں, اور وہ واقعی نہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ, وہ نہیں چاہتے کہ وہ واپس جائیں. لیکن یہی بات ہے, ایسی پاکستانی الحمدللہ موجود ہیں, چاہے وہ باہر کام کرتے ہیں یہاں واپس آتے ہیں, اسی جذبے سے ہوتے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے کام کریں. تو مجھے اب یہ بتائیں کہ اب آپ کی کیا گولز ہیں, کیا پلانز ہیں, آگے کیا کرنا ہے فیوچر میں, کیونکہ ماشاء اللہ سے آپ نے خود اپنی زندگی ایک طرح سے وقف ہی کی اپنی کنٹری پاکستان کے لیے, تو آگے کس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, آئی ایم بلیسڈ ٹو بی پارٹ آف سول سروسز. تو فی الحال تو سول سروسز کے اندر ہی جو ہے وہ کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم نے جہاں جو بھی موقع ملے, اب ہماری پوسٹنگس جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈیسائڈ مینی ٹائمس, بٹ لیکن کوشش یہی رہے گی کہ جہاں بھی موقع ملے وہاں پہ بندہ خدمت کرے لوگوں کی. اس ٹائم تو میں پولیو ایریڈیکیشن پہ ہوں, تو مائی ہول گول اس کے ہم جو ہے وہ ایریڈیکیشن کا گول اچیو کر پائیں اور پاکستان کو پولیو سے پاک کریں. میرا اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ کلائمیٹ, کیونکہ ایک نیا چیلنج ہے جس کی وجہ سے پاکستان ڈیزاسٹر پرون بھی ہے. یہ بڑا اچھا سبجیکٹ آپ نے کر دیا کہ میں اس پہ آنا چاہ ون رہی آف تھی. دی موسٹ امپورٹنٹ سبجیکٹ, کیونکہ پاکستان از دی نمبر ون موسٹ افیکٹڈ کنٹریز فرام in the climate, and we saw in 2022 floods as well. تو میں نے کچھ اسٹڈیز بھی جو ہے وہ کلائمیٹ رسک میٹیگیشن کی طرف میں نے کچھ فوکس کیا ہے. تو فیوچر میں آئی ایم لوکنگ فار اپرچونیٹیز جہاں پہ کلائمیٹ فائنانس پہ, کلائمیٹ رسک میٹیگیشن پہ, اربن مینجمنٹ میں میرا ایکسپیرینس. آپ نے, میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا اربن فارسٹ, پیڈسٹنائزڈ اسٹریٹس اور کافی اس طرح کے نہیں تو کلفٹن وہ آپ نے اس پہ کام بھی کیا نا, فارسٹ کی جو بات ہو رہی ہے وہ آپ لوگ کی اسی زمانے اسی ٹائم مرتضی. پہ وہ اس طرح کے اربن فارسٹریشن کے جو ہے وہ, جس میں کلفٹن اربن فارسٹ آتا ہے, ہم نے ایکو سمارٹ اسٹریٹس بنائیں, پیڈسٹنائز اسٹریٹس بنائیں. بنس روڈ جو ہے وہ ابویسلی سندھ گورنمنٹ کی بڑی اونرشپ ان انیشیٹوز کو رہی ہے, جس کی وجہ سے میرا انٹرسٹ ان میں ڈیولپ ہوا. چترال میں جو ہے وہ انوائرمنٹ پہ ادھر بڑا کام کیا ہم نے, فارسٹریشن پہ, کلین واٹر پہ, ڈیزاسٹر رسک میٹیگیشن پہ, اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پہ. ٹھیک ہے, پولیتھین فری چترال کا انیشیٹو ہم نے انیشیٹ کیا تھا. تو وہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ, کلائمیٹ سے ریلیٹڈ, اربن مینجمنٹ میں, اینڈ پرٹیکولرلی جو گورننس اور ریفارمس پالیسیز اور ہیں, پرٹیکولرلی اکنامک سائڈ پہ بھی کچھ میری جو ہے وہ اسٹڈیز رہی ہیں, کورسز رہے ہیں. تو دس از این ایریا, تو جہاں جہاں موقع ملے گا کوشش یہی ہوگی کہ پاکستان کی خدمت کریں اور اس ملک کی بہتری میں اپنا رول جو ہے وہ پلے کریں. اچھا شاہ صاحب, کیونکہ مجھے آپ کی جو آپ کی سروسز میں آپ نے یوتھ کی بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ابھی بھی آپ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, تو آپ ان بچوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان کے سوالات ہوتے ہوں گے, جس سے ہم یہاں پر ہیں, ہمارے بھی ذہن میں کچھ سوالات ہیں جو ہم نے آپ سے کیا اور جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے, کیونکہ جب سوال کے جواب نہیں ملیں گے, جب تسلی نہیں ہوگی, تو وہ کیسے جو ہے اس جگہ پہ اس چیز پہ کام کرنا چاہے گا. تو مجھے یوتھ کے حوالے سے بتائیں کہ ان کے کیا آپ سے سوالات ہوتے ہیں, ان میں پوٹینشیل نظر آتی ہے, اور آپ فیوچر ان میں دیکھتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے وہ آگے کس طرح سے لے کے جائیں گے؟ یوتھ از اے فیوچر, ہمارا فیوچر یوتھ ہے. 65% پاپولیشن آپ کی جو ہے وہ یوتھ ہے, اور یوتھ میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ سینس آف ریسپانسبلٹی ہم میں آ جائے, وہ کنوکشن آ جائے کہ جی وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار آر سیلس اینڈ فار کنٹری, اگر وہ اپنے لیے بھی کچھ اچھا کر لیتے ہیں نا, تو ان اے وے وہ کنٹری کے لیے ہی کنٹریبیوشن ہے. اگر ہمارے انڈیویجولس جو ہے وہ سکسیزفل ہوتے ہیں, ایگزامپلس, رول ماڈلس بنتے ہیں, تو وہ کنٹری کا نام تو بھی میں جو ہے وہ چاہوں بہتر. گی کہ اس بات کو آپ اسی چیز کو کنٹینیو کریں, لیکن میسیج میں اپنی عوام سے, اور کیونکہ کیا پتا کہ آپ نے کہا نا کہ ایک بچے کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہی ہے, اور ایک پیرنٹس کو پتہ ہے وہ بچہ کس طرح سے بڑا بھی کرتے ہیں. تو ایک میسیج ہمارے ناظرین کے لیے آپ دینا چاہیں, ہماری عوام کے لیے جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں, پیغام. جی, میں آخر میں یہی بات کروں گا, جیسے پولیو میں نے کہا کہ ایک بہت بڑا کام ہے اس ملک کے لیے, ہمارے ملک کے بچوں کے لیے, جس میں ہم سب نے کردار ادا کرنا ہے. وی آر آن دا لاسٹ مائل آف پولیو ایریڈیکیشن. ہماری پوری گورنمنٹ کی لیڈرشپ کی جو ہے وہ اس میں سیریس جو ہے وہ کمٹمنٹ ہے اور اونرشپ ہے. لیکن یہ تب پاسبل ہو سکے گا جب ہر شخص جو ہے وہ اس گول میں ہمارا ساتھ دے گا, اس کارواں کا حصہ بنے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سنس اٹ از اے لاسٹ مائل آف ایریڈیکیشن, تو ایک ہسٹوریکل بات ہوگی کہ پوری دنیا سے ایک ڈیزیز ختم ہونے کو جا رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ اپرچونٹی ہے ہر بندے کے لیے کہ اس میں اپنا ایک حصہ ڈالے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک والنٹیئرزم کی اسپرٹ آئے,
کہ بجائے کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں، لوگ بولیں کہ جی ہمارے پاس آئیں اور ہمارے بچوں کو ویکسینیٹ کریں. جو ویکسینیٹ نہیں کر رہا اس کو اس کے محلے والے، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست جو ہے اس کو سمجھائیں کہ جی یہ پاکستان کا کاز ہے، یہ ایک قومی فرض ہے، یہ ایک بچہ جو اس ملک کا فیوچر ہے اس کی صحت جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس سے پاکستان کا امیج جڑا ہوا ہے. تو ہم نے اس کو قومی ذمہ داری سمجھ کے، ہم نے اس کو نیشنل کاز سمجھ کے، والنٹیئر ایفرٹ کر کے، سب نے مل کے جو ہے وہ پاکستان کو پولیو سے فری کرنا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جب ہم سب جو ہے اس ذمہ داری سے اس کام میں لگیں گے تو انشاءاللہ ہم پاکستان کو پولیو سے پاک کر لیں گے، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. بہت شکریہ ارشاد صاحب، آپ نے بڑا زبردست میسیج دیا. میں اسی میسیج آپ کو اسی بات کو اپنے میسیج میں اپنے ایکسٹرا میں بھی کرنا چاہوں گی. وی وش یو گڈ لک. مائی بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. تھینک یو ویری مچ مونا فار. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی ارشاد صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی. ویسے تو سچی بات ہے، میں اپنی عوام سے یہ کہنا چاہوں گی، ہم بہت آسانی سے تنقید کرتے ہیں اور اپنے اسپیشلی حکمرانوں پہ بہت ایزلی کر لیتے ہیں کہ بھئی انہوں نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. اب جس طرح سے ارشاد صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی قومی ذمہ داری ہے بھائی، اگر آپ نے اپنے بچوں کو، اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان میں پولیو ختم، ایک چیز تو ختم ہو جائے، اگر آپ لوگ پلیز اس چیز کے ساتھ تعاون کریں. صرف 2 پولیو کے قطرے آپ لوگوں نے پلانے. اگر کوئی بھی پولیو کا ورکر آپ کے دروازے پہ آتا ہے تو ان سے پلیز عزت سے بات کریں، محبت سے بات کریں. کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی ایسے آرگومنٹس ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو تسلی بخش جواب دے سکتے ہیں. لیکن آپ پلیز ان کی سنیں تو صحیح. سنیں گے تو نہ صرف ان کے لیے اچھا ہے بلکہ آپ کے بچوں کے لیے بھی بے حد اچھا ہے. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.